رعایت کے بعد پھر کچھ تشریح بھی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حکومت نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ پاکستان ہم پر ظلم کر رہے ہیں, ہم بھی شور مچا رہے ہیں بے وجہ, لیکن کوئی پابندی نہیں لگائی. ان کو صرف یہ کہا کہ تم محمد رسول اللہ کے دین کو کفر اور اپنے دین کو اسلام نہ کہو. اتنی سی بات کہی ہے, اس میں شور مچانے کی کیا بات ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم اپنا دین کہتے ہیں, اور یہی جھگڑا ہے. اگر ہم اپنا کوئی اور دین بناتے اور اسے اسلام کہتے تو پھر مولوی صاحب کی بات میں کچھ وزن ہوتا. یہ خود جانتے ہیں مکر کر رہے ہیں محض. جب ہم کہتے ہیں ہمارا دین وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور یہ اسلام ہے, تو کہتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 3 سال کے لیے کم سے کم قید میں ڈال دو اور جس حد تک چاہے جرمانہ کر دو, کوئی قید نہیں. کس چیز کی سزا ہے؟ احمدیت کو الگ دین کہنے کی نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچا دین کہنے کی سزا ہے. کیسا بڑا مکر ہے یہ ہمارے ساتھ کہ اس دین کو جو ہم سچا دین کہیں تو اس کی سزا رکھی ہے, اور کہتے ہیں تم اس کو سچا دین نہیں کہتے بلکہ اپنے دین کو اسلام کہتے ہو. ہم تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے سوا کسی کو اسلام کہتے ہی نہیں, نہ سمجھتے ہیں. یہ جو لوگوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے, ایسے مکار لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح باتیں بناتے ہیں اوٹ پٹانگ. کوئی ان میں حقیقت نہیں, کوئی سچائی کا ایک ادنا بھی شائبہ نہیں. اتنی سی بات کہہ کے سمجھتے ہیں ساری دنیا کو پاگل بنا دیں گے. یعنی باہر کی دنیا ہم بس مولوی صاحب کے اعلان کے انتظار میں تھی کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تم ہمارے دین کو کفر نہ کہا کرو, اپنے دین کو اسلام نہ کہا کرو. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنے یا اذان دینے کے جرم میں, کون سی اذان دینے کے جرم میں؟ وہ اذان جو محمد رسول اللہ نے سکھائی تھی. کون سی نماز پڑھنے کے جرم میں؟ جو نماز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھائی اور سکھائی. 298 آدمی قید کیے گئے اور طرح طرح کی سزائیں دیے گئے. تقسیم لٹریچر کے جرم میں 445 کہ تم جس بات کو سچا سمجھتے ہو اس کو لوگوں کو بتاتے ہو. مباہلہ پمفلیٹ, جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپس میں جھگڑ چکے, جو کچھ ہونا تھا ہو چکا, اب خدا کی عدالت میں اس مقدمے کو لے چلتے ہیں. اس جرم میں 215 احمدیوں کو زد وقوف کیا گیا, سزائیں دی گئیں, قید میں ڈالا گیا, اور بعضوں پر ابھی تک یہ مقدمے لٹکے ہوئے ہیں. مسلمان ظاہر کرنے کے جرم میں 474. کون سا مسلمان ظاہر کرنے کے جرم میں؟ مرزائی مسلمان جس کو یہ کہتے ہیں, وہ مسلمان جس کو یہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اسلام ہے, اگر وہ ظاہر نہ کرتے تو کوئی جرم ہی نہیں تھا. اتنا بڑا بہتان کہ تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ بے دینی کہہ رہے ہو. الٹ قصہ ہے, تم کہہ رہے ہو بے دینی اس کو. اگر بے دینی نہ کہتے تو سنائیں کیوں دیتے؟ کلمہ طیبہ جرم ہے. کون سا؟ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احمدی کہے تو جرم ہے. اور یہ باتیں کیا بنا رہے ہیں دیکھیں کہ تم اپنے دین کو دین اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ رہے. بالکل جھوٹ, فساد, دھوکہ بازی. یہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے دین کو کفر, کیونکہ اگر یہ کفر نہیں تھا تو سزا کس بات کی دے رہے ہو؟ کفر سمجھا ہے تو سزا دی ہے. مساجد کے اوپر کلمہ طیبہ لکھنے کے جرم میں 489. اور توہین رسالت. اب توہین رسالت سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ احمدی کو ہم نے سنا وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی بڑی توہین ہوئی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی. اور بدبخت خود کہتے ہیں کہ تکذیب کرو تو تمہاری کوئی سزا نہیں. اتنا جھوٹ, اس قدر حیرت انگیز فساد ہے. اور اپنی طرف سے عوام الناس کے سامنے کہتے ہیں ہم سادہ سے بنتے ہیں, غیر دنیا کے سامنے. ہم نے تو بس اتنی سی بات کہی ہے
کہ اپنے دین کو اسلام نہ کہا کرو، ہمارے دین کو کفر نہ کہا کرو، تم اس دین کو کفر کہہ رہے ہو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کو اختیار کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ 3634 مقدمات احمدیوں پر درج ہیں، اور یہ گنتی پوری نہیں، کیونکہ ایک مقدمے میں سارے ربوہ کی آبادی پوری کی پوری ملوث ہے اور وہ مقدمہ لٹکا ہوا ہے۔ 30,000 احمدیوں کو ایک ہی مقدمے میں ملوث کر لیا گیا ہے، تو یہ گنتی جس نے بھی لکھی ہے درست نہیں۔ 26 تم نے احمدی شہید کر دیے، قاتلانہ حملے 53 کیے اور بھی ہو رہے ہیں، 133 مساجد مسمار کر دیں یا چھین کر سب کچھ لوٹ کر لے گئے، ویران کر گئے۔ اس میں سے 10 مساجد شہید کر دی گئیں اور باقی ویران کی گئیں، اور 24 مساجد کو آگ لگا دی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کو کون اسلام کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کفر، وہ یہ کفر ہے، اور اس کو محمد رسول اللہ بھی کفر فرمایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو مساجد کو برباد کرتے تھے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے زیادہ ظالم اور ہو کون سکتا ہے جو مساجد کو ویران کرنے کی صحیح کرے اور وہاں خدا کی عبادت سے روک دے؟ یہ لوگ ہیں، اس کو ہم کفر کہتے ہیں۔ اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو بھی اور عوام الناس کو بھی۔ قبریں اکھیڑ دیں، قبروں سے مردے نکال کے باہر پھینک دیے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس نے سکھایا تمہیں یہ اسلام؟ بس ہم جو کہتے ہیں کفر، وہ ان باتوں کو کفر کہتے ہیں جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے اختیار کی تھی، اور ان باتوں سے چمٹے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اختیار کی اور ان سے چمٹے رہے، اور انہی کے جرم میں آپ کو سزائیں دی گئیں۔ اس لیے بات تو صاف اور واضح اور کھلی کھلی ہے، اور یہ ان کا وہم ہے کہ دنیا کو دھوکے دے دیں گے۔ باہر کی دنیا تو کم سے کم اتنی پاگل نہیں ہے کہ ان باتوں کو سن کر ہاں مولوی نے فرما دیا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے واقعتاً کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک موقع پر زیاد صاحب کے زمانے میں انہوں نے بھی ایسے بیان دیا تھا۔ سویڈن کے کوئی نمائندے وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ ہم احمدیوں سے اس سے بہتر سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، جلسے کی تقریر میں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ چلیں پھر بدلا لیتے ہیں، آپ وہ سختیاں جو اپنے اوپر روا رکھ رہے ہیں وہ ہمیں دے دیں، اور جو ہم سے حسن سلوک کر رہے ہیں وہ آپ لے لیں۔ آپ کلمہ پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں جائیں، آپ کو گلیوں میں گھسیٹا جائے، آپ کی مساجد برباد کی جائیں، تو یہ جو جس کو آپ نرم کہہ رہے ہیں، نرم سلوک، یہ پھر اپنے لیے رکھ لیں، ہمیں اپنی سختیاں دے دیں، مگر خدا نہ کرے وہ سختیاں ہمارے نصیبے میں آئیں، کیونکہ وہ سختیاں دلوں کی بدبختیاں ہیں، وہ خدا اور خدا کے رسول سے ٹکر لینے والی بات ہے۔ وہ وقت کے امام کے اناد میں سب حدیں گزر جانے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ تو ایک ضمنی بات تھی، حقیقت یہ ہے کہ یہ تلخیاں بھی ہمارے لیے اچھی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس راہ پر تلخیاں اٹھا رہے ہیں جس راہ پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے چل کر تلخیاں اٹھائی تھی۔